یہ دو آیات میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے کہ گویا کہ سلوک قرآنی، یہ قرآنی تصوف ہے کہ کیسے دل کی سختی کو دور کیا جائے، کیسے دل کی اس زمین کو اثر نو ایمان اور اعمال صالحہ کی لہلہاتی ہوئی کھیتیوں سے آباد کیا جائے۔ فرمایا پہلا قدم کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ یقیناً بہت صدقہ کرنے والے مرد اور بہت صدقہ کرنے والی عورتیں، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیں، ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، بڑھا چڑھا دیا جائے گا، اور مزید اضافی طور پر بہت باعزت انہیں اجر بھی ملے گا۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اول تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے دو مدیں علیحدہ کر دی گئی۔ ایک ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے اصل میں ہے خیرات، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، یعنی انسانی برادری ہی کے اندر جو محرومین کا طبقہ ہے اس کی مدد، اس کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش، بھوکے کو کھانا کھلانا، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کا تن ڈھانپنا، جو بیمار ہے علاج نہیں کر سکتا ہے اس کا علاج کروانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور پچھلے زمانے میں ہوتا تھا راستے میں پیاؤ لگا دینا، پانی کا اہتمام کر دینا، اور اسی طریقے سے سبیل ہمارے ہاں کہتے ہیں، ہندی میں پیاؤ کہتے تھے اس کو، سبیل لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں کسی نے یہاں پر پانی کا اہتمام کیا ہے، کنواں کھدوا دینا، سرائے بنا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب صدقات ہیں، یہ انسانوں کی بہتری کے لیے صدقہ۔ یہ اصل میں متصدقین والمتصدقات باب تفاعل سے ہے، لیکن تار صاد یہ دونوں جڑ گئے، مصدقین، متصدقین کی بجائے مصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ اچھا، دوسری مت کیا ہے؟ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے۔ یہ اللہ کا قرض حسنہ کیا ہے؟ اس کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا، اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہ انسانوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے، گویا کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت آ چکی ہے، 11ویں آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو وہ لوگ کہ جو پھر اللہ کے دین کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو دنیا تک عام کرنے کے لیے، اس کے پیغام کو پھر کسی جگہ اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ ان کا جو کچھ دیا ہوا ہے وہ لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ کو دیا ہوا قرض حسنہ وہ ہے کہ جو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ دنیا میں قرض حسنہ وہ ہے جس میں آپ کسی اضافے کی توقع نہ رکھیں۔ ویسے کوئی مقروض جو ہے اپنی مرضی سے اگر لوٹاتے ہوئے کچھ زائد کر دے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ پہلے سے طے ہو اور آپ توقع رکھتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کو کوئی اضافی شے ملے اپنے اس قرض دی ہوئی رقم پر، تو وہ حرام ہے، حرام مطلق۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ دیں تو توقع رکھیے کہ اللہ 100 گنا نہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے گا بڑھا کر دے گا، اور پھر یہ ہے کہ اضافی طور پر اجر عظیم ہے۔ اچھا، اب یہ فرمائے کہ اس کا تعلق کیا ہے سلوک سے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں سختی پیدا کرنے والا اصل عنصر، اصل عامل وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال، دولت کی محبت۔ یہ ہے جس نے کہ اندر زمین کے اندر جو ہے سختی پیدا کر دی ہے، دل کے اندر خشونت پیدا ہو گئی ہے، دل کے اندر قساوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو رفع کرنے کا یہی ہے، حل چلاؤ اور اس میں سے مال نکالو۔ اللہ کے بندوں کی اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے، تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ جتنا اس میں سے مال نکالو گے اتنی ہی گویا کہ امپیورٹیز جو ہے تمہارے اس دل کی زمین میں سے نکل کر باہر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ایمان کا بوجھ اگر اس میں بیج ڈالو گے، وہ ایمان کا بیج جو ہے وہ پھر پوری طرح برگو بار لائے گا۔
زمین سخت تھی، بارش بھی پڑی لیکن وہ چلی گئی، قرآن بھی سنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ دل اندر سے سخت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ آدمی چاہتا بھی ہے کہ ایمان مجھے حاصل ہو جائے، تو کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اندر تو وہ دولت کی ہوس اور دولت کی کشش اور دولت کی محبت نے قبضہ جمایا ہوا ہے، تو دل میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شے رہ سکے گی، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت، یہ دونوں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ ہاں اللہ کی محبت اوپر ہو، اس کے نیچے انسان دنیا میں بھی محنت کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ کی محبت بالا ترین ہو تو پھر اولاد کی بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، والدین سے محبت ہو، بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، شوہر اور بیوی میں محبت ہو، بہت اچھی بات ہے، مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین اور ایمان بالا ترین ہو جائے، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اور ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ہوں تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا اور شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں، ان کی کساد کا، اس میں تمہیں جو ہے سرد بازاری کا جو ہے اندیشہ رہتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے، اور پھر وہ مکان، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں، وہ محل جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے اگر یہ چیزیں بالا تر ہیں تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اور ایک اور مقام پر آیا ہے سورہ بلد میں، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان جو ہے یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا۔ جیسے یہ ہے کہ ایک پہاڑی سفر آپ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی تنگ گھاٹی آ گئی، اس کے بعد پھر کھلی وادی آ جاتی ہے، لیکن تنگ گھاٹی میں سے گزرنا ذرا کار دارت، تو وہ گھاٹی کا تصور دیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، عبور کر جاتا تو آگے کھلا راستہ تھا، وہ گھاٹی ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کا چھڑا دینا، کوئی غلام ہے اسے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ، اور فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کھانا کھلانا تنگ دستی کے دنوں میں، جبکہ خود آپ کو لالے پڑے ہوئے ہوں، آپ کا راشن ختم ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور قحط کا عالم ہے، اس عالم میں بھی اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیماً ذا مقربۃ او مسکیناً ذا متربہ، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے یا اس مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہے، یہ ہے گھاٹی۔ اس گھاٹی کو اگر عبور کر جائے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو انسان کے ساتھ ہمدردی کا سبق بھی دیا اور صبر کی تلقین بھی کی۔ یہ سما بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے گاڑی کا معاملہ ہے کہ گاڑی کا بریک لگا ہوا ہے، آپ نے انجن آن کر دیا، اب آپ ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے بھائی، کتنا ہی آپ ایکسلریٹر دبائیں، کتنا ہی انجن کے اندر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے، لیکن نہیں، گاڑی نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے، بریک کھولو پہلے۔ یہ بریک ہے جو تمہارے دلوں کے اندر لگا ہوا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ بریک ہے، یہ تمہیں اس راستے پر آگے بڑھنے نہیں دے گا جب تک کہ یہ بریک نہ کھلے۔ تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم،